الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المومنین واولیاء ملتہ الکاملین العارفین وعلماء امتہ الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وقال اللہ تبارک وتعالی فی آیت اخری فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آئیے حضرات گرامی، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت گل باغ رسالت فرش کی زیب و زینت عرش کی طیب و نزہت شافی محشر ساقی کوثر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعہ ہم نے جمعے کی نماز کی کیا فضیلت ہیں، جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہیں، جو جمعے کے لیے آتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے، اور جو جمعہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے پچھلے جمعہ سنا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعہ ہم جو آدمی نمازیں چھوڑتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، نمازیں پڑھنے میں سستی کرتا ہے، اس کو کس طرح کے عذاب ہوں گے۔ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے صرف دنیا کے عذاب نہیں ہیں، بلکہ اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، مرتے وقت بھی عذاب ہوگا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور قبر سے جب قیامت کے دن اٹھے گا اس وقت بھی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 ارأیت الذی کا جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فویل للمصلین، بربادی ہو، ویل ہو ان نمازیوں کو، ویل ہو ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کون لوگ برباد ہوں، کون سے نمازی؟ دیکھو اس آیت کریمہ میں نمازی کا ذکر ہے، نماز چھوڑنے والے کا نہیں۔ نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا جہنم کا ایک گڑھا ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے۔ وہ آدمی دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ نے عذاب بیان کیے ہیں، اور جو نمازی نہیں پڑھتا اس کو کیسے عذاب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ نمازوں میں سستی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نمازوں میں سستی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے لیکن وہ سستی کر رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے تھوڑی دیر،
ایسے سستی کرتے کرتے نماز کے وقت کو نکال دیتا ہے، نماز کا وقت ہی چلے جاتا ہے، پھر اس کے بعد آ کے سوچتا ہے کہ چلو نماز کا ٹائم تو چلا گیا، اب قضا کروں گا۔ ایسے نمازی کے لیے قضا پڑھ رہا ہے، لیکن ایسا نمازی جو سستی کر کے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آیت کریمہ فرماتا ویل ہو اس کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو آدمی پڑھتا تو ہے، قضا نمازیں ادا کرتا ہے، سستی کر کے پڑھنے والے کے لیے یہ سزا ہے، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا سزائیں ہوں گی، کیسے کیسے خطرناک سزائیں ہوں گے۔ اب دیکھو جو اللہ نے ویل کا لفظ ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں، ویل ہے، یہ ویل کا مطلب کیا ہے؟ ویل کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ویل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آیا ہے فویل للمصلین، یہ ویل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ویل یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایک گڑھا ہے جس سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ خود جہنم اس گڑھے سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ یہ اتنا خطرناک آگ ہے اس میں۔ نبی فرماتے ہیں اس گڑھے کا نام ویل ہے، اور اس گڑھے میں ان نمازیوں کو پھینکا جائے گا جو سستی کرتے ہیں اپنے نمازوں میں۔ آپ اندازہ لگاؤ جب اتنا خطرناک سزا ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کیسے عذاب ہوں گے، اس کو کتنے خطرناک عذاب ہوں گے۔ اب آئیے جو نمازیں چھوڑتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا عذاب بیان کیے ہیں۔ آج کا بیان صرف یہی ہوگا کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے، مرتے وقت کیا سزا ہے، قبر میں کیا سزا ہے، اور قیامت میں اٹھے گا تو کیا سزا ہے۔ اور یہ سزائیں صرف مرد کے لیے نہیں ہیں، مرد کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ نماز مرد کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی فرض ہیں، عورت کے لیے بھی فرض ہیں۔ نماز سب پہ فرض ہے نا۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں پہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتی ہیں، اس عمر میں پہنچ جاتی ہیں، جیسے ہی عمر وہ پہنچ گئی اب نماز فرض ہو گیا۔ اب وہاں سے نمازیں اگر چھوڑے گا تو پھر یہ ساری سزاؤں میں وہ شامل ہوگا۔ ذرا آؤ سنو، جو نمازیں چھوڑتا ہے اس کے لیے دنیا میں کیسی سزائیں ہوتی ہیں، اس کے لیے دنیا میں کیسی سزائیں ہوتی ہیں۔ دیکھو اس جو حدیث میں سنانے لگا ہوں اس کو امام ذہبی نے کتاب الکبائر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں امام ذہبی نے یہ پوری حدیث کو لکھی۔ حدیث کیا ہے سنو، امام ذہبی کہتے ہیں کہ جو آدمی نمازیں چھوڑتا ہے، جو آدمی نمازیں چھوڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 5 سزائیں دیتا ہے۔ دنیا میں کتنی سزائیں؟ 5 سزائیں دیتا ہے، اور پھر موت کے وقت 3 سزائیں دیتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کو 3 سزائیں ملتی ہیں، اور پھر وہ قیامت کے دن اٹھتا ہے تو قیامت کے دن اٹھنے کے بعد پھر 3 سزائیں ملتی ہیں۔ اب آؤ ہم ترتیب سے سنتے ہیں کہ وہ کون سی سزائیں ہیں جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کو ملتی ہیں۔ دنیا میں کتنی سزائیں؟ 5 سزائیں، موت کے وقت کتنی؟ 3، قبر میں 3، قیامت کے دن اٹھیں گے 3۔ وہ 5 سزائیں دنیا میں کیا ہے؟ چلو سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پہلی سزا جو نماز چھوڑنے والے کو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھو ہر آدمی پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ کماتے ہیں برکت کیوں نہیں آتی؟ کاروبار کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، کمائی کیوں نہیں ہوتی؟ کما کے لاتے بھی ہیں۔ آج کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں لیکن گھر میں جب وہ پیسہ آتا ہے برکت نہیں ہوتی۔ برکت کا کیا معنی ہے معلوم ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ اگر دن میں آپ 100 روپے بھی گھر لاتے ہیں، وہ 100 روپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو چین و سکون عطا فرماتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔
آج کروڑوں کے گھر میں آ رہے ہیں، کوئی لاکھوں کما رہا ہے، دن کے کسی کا 1 لاکھ کا تنخواہ ہے، کسی کے 1.5 لاکھ کا تنخواہ ہے، کسی کے اس سے بھی اوپر ہیں، لیکن جب پیسہ گھر میں آتا ہے سکون ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برکت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسہ آتا نہیں، دوسرا پیسہ آتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ نمازیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے نماز پڑھیں گے پھر ہم کما رہے ہیں تو برکت آ رہی ہے، نہیں، آپ کے گھر والے بھی نمازیں پڑھیں۔ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ اگر بالغ ہو چکے ہیں ان کا نماز بھی فرض ہے۔ اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتے، آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے کما کے لا رہے ہیں، پھر بھی گھر میں وہ برکت نہیں آئے گی، کیونکہ گھر والوں نے اب تک نماز کی پابندی شروع نہیں کی ہے۔ نماز سب پہ فرض ہے نا، سارا گھر جو ہے نمازی ہوں۔ ایک آخری میں ایک زبردست واقعہ سناؤں گا، بہترین واقعہ، انشاءاللہ دل تڑپ اٹھے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوتا، وہ گھر میں ہو تو برکت کیوں نہیں آتی، یہ آپ کو آخری میں بتاؤں گا۔ تو نبی نے فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ بے نمازی جو نمازیں چھوڑتا ہے اس کے گھر سے کیا ختم ہو جاتی ہے؟ برکت ختم ہو جاتی۔ نہ اس کے گھر میں برکت، نہ کمائی میں برکت، نہ عمر میں برکت، نہ کسی چیز میں برکت، ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر ہم اپنے گھروں میں، کاروبار میں، اپنے کمائی میں برکت لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ پھر نبی فرماتے جو دوسری سزا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے چہرے سے اللہ نور کو کھینچ لیتا ہے، اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور کو کھینچ لیتا، پھر اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا۔ میں بزرگوں کی بات سناؤں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت بابا فرید کا حال یہ تھا کہ حضرت بابا فرید جس راستے سے چلتے تھے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے توبہ کرتے تھے، کوئی غیر مسلم دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، وہ نور تھا ان کے چہرے میں۔ سرکار غریب نواز تنہا آئے تھے، 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا، کیا دیکھ کے؟ غریب نواز کا چہرہ دیکھ کے پڑھا ہے، کیونکہ چہرے میں وہ نور تھا۔ اور یہ نور آتا کیسے ہے؟ نمازوں سے آتا ہے۔ بھائی ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی بھی ایک کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان کھڑا ہوتا، اس کے چہرے کو دیکھ کے آگے والا ڈرنے لگتا، کپ کپانے لگتا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ آج خود ان کو ہمارے کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے چہروں پر وہ نور نہیں ہے۔ آج ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے چہروں پہ داڑھی ہی نہیں ہوتی، تو کہاں سے ہمارے چہروں پر نور آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نورانیت نماز سے دیتا ہے، نبی کی سنتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نورانیت دیتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے نور اس کے چہرے سے لے لیا جاتا ہے۔ تیسری سزا جو دنیا میں ہوگی وہ یہ ہے کہ جو بے نمازی ہوگا وہ کتنے بھی اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کو دوسرے چیزوں کا بھی اجر نہیں ملتا۔ آج ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ کے درگاہوں پر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ آج ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ کے ہم جا کے درگاہ پہ چادر پھول چڑھا کے فاتحہ کر کے آئیں گے۔ بھائی نمازی نہیں پڑھتے تو درگاہ والا آپ کے چادر کو کیا قبول کرے گا؟ نمازی نہیں پڑھتے تو درگاہ والے آپ کے پھول کو کیا قبول کریں گے؟ بھائی وہ جو جن کے درگاہ بنی ہوئی انہوں نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہے، جب جا کے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ اور آج ہم نمازیں چھوڑ کے سوچتے ہیں کہ یہ سارے کام کریں گے تو نیک بن جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو نمازیں چھوڑتا ہے اس کو دوسرے جو عمل ہیں اس کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ جب نہیں ملتا تو نیک کام کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے نیک کاموں کا جو ثواب ہے اس کو رکا دیا جاتا ہے، جو نیک کاموں کا جو ثواب ہے اس کو ٹھہرا کیا جاتا ہے، جو نیک کاموں کا ثواب ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ جب نمازوں کی پابندی کرتا اللہ تعالیٰ، نمازوں کی برکت سے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز ہے، نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کا بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
چوتھی سزا جو اس کو دنیا میں ملے گی وہ یہ ہے کہ جو بھی وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا آسمان تک جا کے رک جاتی ہے، اس کی دعا آسمان تک جا کے رک جاتی ہیں، آسمانوں سے آگے رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ اب آج ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھیں، کتنی بھی دعائیں کریں کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں رہی ہیں۔ دعائیں قبول کب ہوگی؟ جب ہم نمازیں پڑھیں گے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میری سوئی بھی گم ہو جائیں، میری سوئی بھی گم ہو جائے اور میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ میری سوئی کو واپس فرما دے گا۔ یہ ان کی زندگی تھی، اور آج ہم نمازوں کو چھوڑ کے یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں کریں گے، اتنے مانگ رہے ہیں، کیوں اللہ قبول نہیں کر رہا؟ آج ہمارے کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بھئی اتنی بار دعا کر رہا ہوں، اللہ کہیں کو نہیں سن رہا، کہاں گیا اللہ تعالیٰ؟ کہیں کو نہیں سن رہا۔ بھئی تو نے نماز ہی نہیں پڑھے، کہاں سے سنے گا؟ نماز اگر پڑھیں گے پابندی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تو نماز پڑھ، دعا کر، تیری دعا ابھی ختم نہیں ہوگی، میں پہلے قبولیت کو نازل کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نمازی بن کے دعا کریں۔ یہ چوتھی سزا ہے کہ اس کی دعائیں آسمان پہ جا کے رک جاتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5ویں سزا یہ ہے بے نمازی کی، جو نماز چھوڑتا ہے، 5ویں سزا یہ ہے کہ خود کی دعا بھی آسمان پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں، جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں، ان کے دعاؤں کا حصہ بھی اس کو نہیں ملتا، ان کی دعاؤں کا حصہ بھی نہیں ملتا۔ بھائی آج ہم درگاہوں پر جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم تیرے نیک بندے کے پاس آئے ہیں، ہماری یہ تمنا لے کے ہم آئے ہیں، پروردگار ہماری دعا کو قبول کر لیں۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سارے فرشتے مسجد میں ہیں، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، نیک لوگوں کے حصے سے بھی ہمارا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان محبوب بندوں کی وجہ سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب ان کی دعا میں سے ہمارا حصہ نکال دیا گیا، کیونکہ ہم بے نمازی ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے نماز ہے، نماز کی اگر ہم پابندی کریں برکت بھی ہوگی، نماز کی پابندی کریں چہرے پہ نور بھی ہوگا، نماز کی پابندی کریں نیک لوگوں کی دعاؤں میں حصہ بھی ملے گا، نماز کی پابندی کریں ہماری دعائیں رب کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں، اور نماز کی پابندی کریں تو ہم دوسرے اعمال جو کرتے ہیں، دوسرے نیک کام کرتے ہیں، وہ نیک کام بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ یہ کہاں کی سزائیں ہیں؟ دنیا کی سزائیں ہیں، یہ دنیا میں بے نمازی کو ملنے والی سزائیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 سزائیں اس کو موت کے وقت ملتی ہیں۔ موت کے وقت کتنی سزائیں؟ 3 سزائیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی سزا یہ ہے وہ دنیا سے جاتا ہے تو ذلیل ہو کے جاتا ہے، بے عزت ہو کے جاتا ہے۔ اور آج دیکھو، پہلے کے وہ لوگ تھے نا، اگر وہ دنیا سے جاتے تھے دشمن بھی تعریف کرتا تھا کہ نہیں سچا آدمی گیا ہے، پکا آدمی گیا ہے۔ دشمن تھا لیکن تعریف کرتا تھا، نہیں دنیا سے جو گیا وہ پکا سچا آدمی تھا۔ اور آج اگر ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہماری برائی کرنے والے ہمارے جنازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، اس لیے ہم ذلیل ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں، بے عزت ہو کے ہم دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج کون ایسا آدمی ہے؟ آپ دیکھو آج ہمارے جنازوں میں بڑے مختصر سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہی ایک نیک بندے کی جنازے دیکھو، آج بھی نیک بندوں کے جنازے، علماء کے جنازے، حافظوں کے جنازے، بڑے بزرگوں کے جنازے، اچھے لوگوں کے جنازے جب اٹھتے ہیں ان کے ساتھ صرف 10 20 100 لوگ نہیں، ان کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ان کے پاس نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب موت دیتا ہے عزت کی موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب موت دیتا ہے باعزت ہو کے دنیا سے اٹھاتا ہے، اور جو نمازیں چھوڑتا ہے وہ مرے گا بھی تو ذلیل ہو کے مرے گا۔ لوگ اس کے سامنے اس کی برائی کریں گے، اس کے جنازے کے سامنے اس کی برائی کریں گے۔ آج ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری سزا موت کے وقت بے نمازی کو یہ ہوگی کہ وہ بھوکا ہو کے مرے گا، بھوک کی حالت میں مرے گا۔ دیکھو ایک وہ زمانہ تھا، آج بھی آپ کے کوئی مرحوم دنیا سے جاتے ہیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں، وہ موت کے وقت ضرور یہ بولتے ہیں بھائی پانی لا لو، بھائی کچھ کھانے کے لیے لا لو، بڑا بھوک ہے، بڑی پیاس ہے، شدت سے پیاس لگ رہی ہے، شدت سے بھوک لگ رہی۔ لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے وہ دنیا کی چیزیں بھوک پیاس کو یاد نہیں کرتا۔ جو نمازی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے چلو اللہ کا شکر ہے میں اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو اس وقت بھوک پیاس یاد نہیں آتی، اس کو رب یاد آتا ہے۔ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حضور سے محبتیں کرتا ہے، وہ مرتا ہے تو مرتے وقت اس کو بھوک پیاس یاد نہیں آتی، وہ سوچتا ہے چلو جا رہا ہوں درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے نبی سے ملاقات کرنے چلوں۔ کیونکہ نمازیں ہیں، جو نمازیں چھوڑتا ہے اس کو موت کیسے آئے گی؟ بھوک کی حالت میں موت آئے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر تیسری سزا جو موت کے وقت بے نمازی کو ہوگی وہ یہ ہے کہ پیاس کی حالت میں مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اور پیاسا بھی کیسا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے 7 سمندر بھی پلا دیے، موت کے وقت 7 سمندر بھی پلائیں پھر بھی وہ پیاسا ہوگا۔ موت کے وقت کتنی پیاس لگتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ موت کے وقت اتنی پیاس ہوتی ہے ایک دنیا سے جانے والے کو، موت کے وقت اتنی پیاس ہوتی ہے کہ دنیا کے 7 سمندر بھر کے پانی پلائیں پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ایک گلاس اور پانی لا لو، اتنی پیاس ہوتی ہے۔ لیکن جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے نمازوں کی پابندی کی ہے، تو نیک کام کر کے دنیا سے آ رہا ہے، میں تجھے دنیا میں پیاسا احساس ہونے نہیں دوں گا، میں تیرے لیے قیامت کے دن آب کوثر محبوب کے ہاتھوں سے تیار کر کے رکھا ہوں، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا اس کو۔ اسی لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ دنیا کی 3 سزائیں ہوں گے، مرتے وقت ذلیل بے عزت ہو کے مریں گے، بھوکے مریں گے، پیاسے مریں گے، یہ 3 سزائیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جائے گا، مر گیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے جانے کے بعد دیکھو آج ہمارے لوگوں کے چہروں کی حالت بھی کیا ہے، دیکھو افسوس کی بات ہے، آج ہمارے لوگ جب بے نمازی ہوتا ہے دنیا سے جاتا ہے اس کا چہرہ بھی ایک دم عجیب کیفیت کا بنا ہوتا ہے۔ لیکن قسم ہے خدا کی، جو نمازی ہوتا ہے، جو سچا آدمی ہوتا ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے چہرے پہ نور چمکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں جب وہ پہنچے گا، جب قبر میں پہنچے گا تو قبر میں اس کو کتنی سزائیں ہوگی؟ 3 سزائیں ہوگی۔ وہ قبر میں ہونے والی سزائیں کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سزا یہ ہے جیسے ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد جب رشتہ دار چلے جاتے ہیں، جیسے ہی سوال و جواب مکمل ہوا تو زمین جو اس کی قبر ہے اس کو اتنا زور سے دباتی ہیں، اس کو اتنا زور سے دباتی ہیں کہ اس کے ہڈیاں جو ایک پھسلی ہیں وہ دوسرے پھسلی میں گھس جاتی ہیں۔ وہ اس کو عذاب ہیں قبر کا۔ ہمیں تو لگتا ہے ہم تو بہت چوڑی قبر کھود کے آئے ہیں، بہت اچھے بنڈوں کا انتظام کر کے آئے ہیں، یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے بھائی۔ لیکن جو بے نمازی ہوگا اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوگی اس کو کہ وہ قبر ملا دی جاتی ہیں، اور اتنا سخت ملا دی جاتی ہیں کہ ہڈیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اور وہیں پہ نبی فرماتے ہیں لیکن جو نمازی ہوگا، جو نیک آدمی ہوگا، اس کو بھی قبر دبائے گی، اس کو بھی قبر کیا کرے گی؟ دبائے گی۔ لیکن کیسے دبائے گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہوگا، نیک آدمی ہوگا، اس کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں محبت سے لیتی ہے۔
ماں اپنے بچے کو کتنے نرم سے لیتی ہیں، کتنے محبت سے لیتی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے نا. تو جس طرح محبت سے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، اسی طرح جو نمازی ہے، نیک آدمی ہے، قبر اس کو اپنے گود میں لے لیتی ہے. لیکن جو بے نمازی ہیں اس کو کیسے ہوگا؟ ہڈیاں ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے میں فصلیاں گھس جاتی ہیں. پھر نبی فرماتے ہیں دوسری سزا یہ ہے کہ پھر اس کی جو قبر ہے وہ قبر آگ بن جاتی ہے. جیسے رشتہ دار چلے گئے، اب اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، پوری قبر آگ سے بھر جاتی ہیں. نبی فرماتے ہیں صبح شام وہ آدمی جو بے نمازی ہے قبر کی آگ میں الٹا پلٹا کرتا ہوگا، لوٹ موٹ مارتا ہوگا، لیکن وہ نہیں نکل پائے گا، وہ اسی آگ میں جل رہا ہوگا. کون سی سزا ہے یہ؟ دوسری سزا ہے. اب تیسری سزا کیا ہے؟ نبی فرماتے تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ نے بے نمازی کے قبر میں ایک اژدہا کو مسلط کیا ہے. جو بے نمازی ہیں، جیسے ہی بے نمازی قبر میں آتا ہے تو وہ جو سانپ ہیں اپنے زبان سے وہ انگار پھینکتا ہے، اور اس کے دانت اتنے بڑے ہیں. نبی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ سانپ مارتا ہے اس کو تو وہ 40 قدم اندر جاتا ہے. کتنے قدم؟ 40 قدم زمین کے اندر جاتا ہے، اور پھر سانپ اپنے دانتوں سے کھینچتا ہے، پھر مارتا ہے. اس طرح اس کو جو نماز چھوڑا ہے اس وقت سے دوسری نماز تک کے مارتا رہتا ہے. کوئی آدمی نماز فجر پڑھا، ظہر نہیں پڑھا، تو وہ سانپ ظہر سے لے کر عصر تک مارے گا. عصر کی نماز پڑھ لیا، اب وہ سانپ خاموش ہو جائے گا. عصر نہیں پڑھا پھر مارے گا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا پھر مارے گا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا پھر مارے گا صبح تک، صبح نہیں پڑھا پھر مارے گا وہ ظہر تک. یعنی جو 5 وقت کی نمازیں چھوڑتا ہے وہ سانپ کے مار روزانہ دن رات کھاتا رہتا ہے. 40 قدم اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ سانپ کھینچ کے لاتا ہے. کتنی خطرناک سزائیں. پھر ہم نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ 3 سزائیں کہاں کی ہیں؟ قبر کی ہیں. اور جو 3 سزائیں آخرت میں ملے گی وہ کیا ہے؟ دیکھو نبی فرماتے سب سے پہلی سزا جو قیامت کے دن ملے گی، حساب اس کا بہت سخت ہوگا. اللہ کیسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے. رب فرماتے ہیں مجھے ایک تیرا بہانہ ملے، سارے گناہ معاف کر کے تجھے جنت میں بھیجوں گا. ایسا کریم ہے اللہ تعالیٰ. لیکن رب فرماتے ہیں نمازیں چھوڑے گا تیرا حساب بھی بڑا سخت ہوگا. جہاں میں کریم ہوں نمازیں چھوڑے گا وہاں میں قہار بھی ہوں، میں جلالی بھی ہوں. جہاں میں رحیم ہوں رحمان ہوں وہاں قہار بھی ہوں، جلال والا ہوں. حساب سخت ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جس سے اللہ ناراض ہو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ ہی ناراض ہو جائے، دنیا میں کون ہے اس کا مددگار؟ قیامت میں کون ہے اس کا مدد؟ اللہ ہی ناراض ہیں، مالک ہی ناراض ہیں، خالق ہی ناراض ہے، تو کون ہے پھر پوچھنے والا؟ میرے بھائی اسی لیے نمازوں کی پابندی کرو، رب کو راضی کرنا ہے. پھر نبی فرماتے پھر آخری سزا جو قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا، جہنم میں چلا جائے گا. اور جہنم میں بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہیں اس کی سزا جہنم میں فرعون، شداد، حامان، نمرود جیسے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے نمازی کا انجام فرمائے گا. کتنی خطرناک سزا ہے. ایک میں نے واقعہ بولا تھا نا، وہ واقعہ بولتا ہوں. دیکھو جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے گھر میں برکت کیسے نہیں آتی. دیکھو ایک اللہ کے ولی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، صبح شام نمازوں کی پابندی، نیک کاموں کی پابندی، ساری پابندی تھی. جب پابندی ہے گھر میں سارے نماز پڑھ رہے ہیں، بچے بھی، بیوی بھی، ماں باپ بھی، سب پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ اللہ کے ولی کا گھر کیسا ہوگا؟ رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں برس رہی ہیں. ایک دن ایسا آیا کہ یہ صبح میں اٹھے، برکتیں برس رہی تھی، اچانک ان کے گھر سے برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں نہیں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں نہیں اتر رہی ہیں. محسوس کرتے ہیں نا، برکت کو ایک الگ محسوس کیا جا سکتا ہے. برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ پریشان ہو کہ اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے. پیر کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ حضور آج تک جو برکتیں آتی تھی آج وہ برکتیں ختم ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، گھر والے بھی پڑھتے، سارے لوگ پڑھتے، پھر ایسا کیا ہے؟ تو جو پیر صاحب تھے نا
پیر صاحب نے کیا کہا؟ پیر صاحب نے کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ تو نمازی، تیرے گھر میں سب نمازی ہیں، لیکن آج تیرے گھر سے ایک بے نمازی جاتے جاتے تیرے گھر کا پردہ اٹھا، بے نمازی تیرے گھر میں جھانکا، بے نمازی کے جھانکنے کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تیرے گھر کی رحمتیں ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، انہوں نے کہا بے نمازی صرف جھانکے تو برکتیں ختم ہو جاتی، آج ہم بے نمازی گھر میں ہیں تو کیسے برکت آئے گی؟ آج ہمارے بیوی بے نمازی ہیں، گھر میں برکتیں کیسے آئے گی؟ آج ہمارے ماں باپ بے نمازی ہیں، برکتیں کیسے آئے گی؟ آج ہمارے بالغ بچے بے نمازی ہیں، برکتیں کیسے آئیں گی؟ صرف جھانکے تو برکتیں ختم ہوتی ہے بے نمازی کے، اور آج ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز بھی بڑے مشکل سے آتے ہیں جب بیان ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہمارا حال ہے، برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو مہربانی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ مولا ہمیشہ نمازوں کی پابندی کروں اور تجھ سے لگا رہوں۔ یہ دعائیں کریں، جب یہ دعا کریں گے تو جتنی چیزیں میں بتایا وہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت میں بدل جائے گی۔ جب رحمت میں بدل جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ دن رات رحمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کا مہربانی جو ہے ہمیشہ اترتی رہیں گی۔ اللہ سے دعائیں اللہ تعالی ہم تمام کو پانچوں وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت